جو تاجر تھا نماز ادا کی جوہر کی اور بیٹھنے نماز ادا کرنے کے بعد دسترخوان کو لگا دیا اور اپنے جھولے سے کچھ کھانا نکالا. کھانا نکالنے کے بعد جب اپنے کھانا کو دسترخوان کو بکھیر دیا تو اس کے کھانے سے کباب گوشت اور روٹی کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے میرے طرف دیکھا اور بلایا اور کہا کہ صاحبزادے آؤ تم دسترخوان میں شریک ہو جاؤ. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا, جا کر بیٹھ گئے دسترخوان پر. اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے, کیا آپ ایک مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ پوچھے کیا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جیلان سے تجارت کے لیے آ رہا تھا. میں تجارت کے لیے جب آیا تو میرا بہت نقصان ہوا, سب کچھ ڈوب گیا, تباہ و برباد ہو گیا. جب میں آ رہا تھا تو ایک معزز خاتون ملی جس کو فاطمہ ام الخیر کہتے ہیں. وہ جیلان میں سب سے بابرکت اور عظمت والی خاتون ہے جو پردے کی حالت میں رہتی ہے. اس نے کہا کہ تاجر جب تم جا رہے ہو انہیں کچھ دینار لو اور لے جا کر میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھتا ہے اسے دے دینا. میرا سب کچھ برباد ہو گیا, برباد ہو جانے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا. میں بھوکا تھا, جو اس خاتون نے مجھے پیسے دی تھی اس پیسے کو میں نے پیسے سے خریدا یہ کھانا, اور یہی کھانا ہے, کیا میں یہ کھانا کھا سکتا ہوں؟ ویسے پاک فرماتے ہیں کہ ہاں کھا سکتے, کھا لو. تو جب کھا کر سیراب ہو گیا تو اس نے کہا, تاجر نے کہا یہ کھانا کسی اور کا ہے, میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ اب میں نے کھانا کھا بھی لیا, آپ نے کیسے اجازت دیا؟ آپ کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں علم حاصل کروں, میں طالب علم ہوں. اس تاجر نے کہا کہ آپ نے کہاں سے اس مسئلے کا جواب بتایا؟ آپ نے مسئلے کا حل کیسے بتا دیا؟ پیسہ کسی اور کا اور اس نے اجازت نہیں دی, بغیر اجازت کے میں نے کھانا کھا لیا, کیا میں گناہگار نہیں ہوں گا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کو پیسہ دینے کے لیے تم آئے تھے وہ کوئی اور نہیں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اسی کے نام عبد القادر. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں کئی مہینہ تک بغیر کھائے پہ علم حاصل کرتا رہا. میرے دوستوں بزرگوں, غوث پاک فرماتے ہیں کہ کسی نے خبر دی اے عبد القادر تیری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, جا ملاقات کر لے. تو آج کے دور میں تیز رفتار سواری سے اگر کوئی شخص چلے تو 2 دن سے 3 دن لگ جاتے ہیں بغداد سے جیلان جانے میں. سرکار غوث پاک اپنے زمانے میں پیدل سفر کر کے راتوں رات نکل گئے. رات میں جب اپنے گھر پر پہنچتے ہیں, دروازے پر دستک دیتے ہیں, اندر سے نرمی آواز میں آتی ہے, کون ہے؟ غوث پاک فرماتے کہ میں ہوں عبد القادر, ماں دروازہ کھولو. ماں فرماتی کہ بیٹا عبد القادر کیا تم عالم بن کر آئے ہو یا ادھورا چھوڑ کر آئے ہو؟ عبد القادر فرماتے کہ امی جان کسی نے خبر دی کہ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہے, ماں تیری یاد آ گئی, اسی لیے میں راتوں رات نکل پڑا اور رات میں تیرے پاس آ گیا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. ماں فرماتی کہ بیٹا آپ تم سے اور مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے, بیٹا جاؤ آپ تیری ماں سے ملاقات ہو جو محشر کے دن ہوگی, جا عالم بن کر آنا, میرے گھر پہ دروازے پر آنا. یہ دوستوں بزرگوں علم یوں ہی حاصل نہیں ہوتا ہے, اور یہ کوئی بزرگان دین کی بارگاہ میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ سرکار غوث پاک کی ماں بھی انتقال ہو گئی, پھر بھی ملاقات نہیں ہوا. کسی نے خبر دی ہے عبد القادر کوئی ماں انتقال ہو گئی ہے, آپ کی ماں دنیا سے کچھ کر گئی ہے, ہم نے ان کی جنازے کی بھی نماز پڑھ لی ہے, ان کو دفن بھی کر دیا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, جو شخص جد و جہد کرتا ہے, مجاہدات کرتا ہے, عبادت و ریاضت کرتا ہے, اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, اگر سب کچھ ختم ہو جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم دین کی دولتوں سے نواز دیتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ ختم قاعدہ شریف پڑھا جائے گا. تھوڑی سی میں نے غوث پاک کی جو ہے عظمت بیان کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ لوگ خلوص نیت کے ساتھ, عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار غوث پاک کی محبت میں اس ختم شریف کو پڑھیں گے یا سنیں گے, انشاءاللہ بے شمار برکتیں اور رحمتیں ملیں گی. اس کے فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مالا مال فرمائے گا. بہت ہی ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے علماء
علماء روحانیت فرماتے ہیں جو 11ویں کی شب آتی ہے، یہ شب جو ہے بہت ہی فضیلت اور برکت والی شب ہوتی ہے۔ اس رات میں زیادہ تر عبادت، ریاضت، نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کا ثواب میرے پیرا میرے میاں الشیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے روح پاک پر بخشنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، جو شخص سرکار غوث پاک کی نگاہوں میں رہتا ہے، جن کے اوپر سرکار غوث پاک کی نظر پڑ جاتی ہے، پھر اس شخص پر کسی اور کی نظر نہیں لگتی ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، نبی سے جن کو عشق ہے وہی اللہ والا ہے۔ زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے تو ادھر بغداد والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ درود غوثیہ 11 مرتبہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب کے پاس نہیں ہے، آپ لوگ جو بھی درود یاد ہے، جو بھی درود شریف یاد ہے، آپ 111 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور سورہ اخلاص 111 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی ہے ہم پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے 1 منٹ کے لیے اپنے نگاہوں کے سامنے یہ تصور کریں گے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے سرکار